پہلا سلاطین اور اس کا پہلا باب جو 53 آیات پر مشتمل ہے۔ اور داؤد بادشاہ بوڑھا اور کہن سال ہوا، اور وہ اسے کپڑے اڑاتے پر وہ گرم نہ ہوتا تھا۔ سو اس کے خادموں نے اس سے کہا کہ ہمارے مالک بادشاہ کے لیے ایک جوان کنواری ڈھونڈی جائے جو بادشاہ کے حضور کھڑی رہے اور اس کی خبر گیری کیا کرے اور تیرے پہلو میں لیٹ رہا کرے، تاکہ ہمارے مالک بادشاہ کو گرمی پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیل کی ساری مملکت میں ایک خوبصورت لڑکی تلاش کرتے کرتے شونمیت ابیشاگ کو پایا اور اسے بادشاہ کے پاس لائے، اور وہ لڑکی بہت شکیل تھی۔ سو وہ بادشاہ کی خبر گیری اور اس کی خدمت کرنے لگی، لیکن بادشاہ اس سے واقف نہ ہوا۔ تب حجیت کے بیٹے ادونیہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، میں بادشاہ ہوں گا، اور اپنے لیے رتھ اور سوار اور 50 آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑیں تیار کیے۔ اور اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر آزردہ نہیں کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور وہ بہت خوبصورت بھی تھا اور ابی سلوم کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اور اس نے زرویا کے بیٹے یوآب اور ابی یاتر کاہن سے گفتگو کی، اور یہ دونوں ادونیہ کے پیرو ہو کر اس کی مدد کرنے لگے۔ لیکن صدوق کاہن اور یہویدا کے بیٹے بنایا اور ناتن نبی اور سمئی اور ریئی اور داؤد کے بہادر لوگوں نے ادونیہ کا ساتھ نہ دیا، اور ادونیہ نے بھیڑیں اور بیل اور موٹے موٹے جانور زحلت کے پتھر کے پاس جو عین راجل کے برابر ہے ذبح کیے، اور اپنے سب بھائیوں یعنی بادشاہ کے بیٹوں کی اور سب یہودا کے لوگوں کی جو بادشاہ کے ملازم تھے دعوت کی، پر ناتن نبی اور بنایا اور بہادر لوگوں اور اپنے بھائی سلیمان کو نہ بلایا۔ تب ناتن نے سلیمان کی ماں بت سبا سے کہا، کیا تو نے نہیں سنا کہ حجیت کا بیٹا ادونیہ بادشاہ بن بیٹھا ہے، اور ہمارے مالک داؤد کو یہ معلوم نہیں؟ اب تو آ کہ میں تجھے صلاح دوں تاکہ تو اپنی اور اپنے بیٹے سلیمان کی جان بچا سکے۔ تو داؤد بادشاہ کے حضور جا کر اس سے کہہ، اے میرے مالک، اے بادشاہ، کیا تو نے اپنی لونڈی سے قسم کھا کر نہیں کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا؟ پس ادونیہ کیوں بادشاہی کرتا ہے؟ اور دیکھ، تو بادشاہ سے بات کرتی ہی ہوگی کہ میں بھی تیرے بعد آ پہنچوں گا اور تیری باتوں کی تصدیق کروں گا۔ سو بت سبا اندر کوٹری میں بادشاہ کے پاس گئی، اور بادشاہ بہت بڈھا تھا، اور شونمیت ابیشاگ بادشاہ کی خدمت کرتی تھی، اور بت سبا نے جھک کر بادشاہ کو سجدہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، اے میرے مالک، تو نے خداوند اپنے خدا کی قسم کھا کر اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا۔ پر دیکھ، اب تو ادونیہ بادشاہ بن بیٹھا ہے، اور اے میرے مالک بادشاہ، تجھ کو اس کی خبر نہیں، اور اس نے بہت سے بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں ذبح کی ہیں، اور بادشاہ کے سب بیٹوں اور ابیاتر کاہن اور لشکر کے سردار یوآب کی دعوت کی ہے، پر تیرے بندے سلیمان کو اس نے نہیں بلایا۔ لیکن اے میرے مالک، سارے اسرائیل کی نگاہ تجھ پر ہے، تاکہ تو ان کو بتائے کہ میرے مالک بادشاہ کے تخت پر کون اس کے بعد بیٹھے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ جب میرا مالک بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں اور میرا بیٹا سلیمان دونوں قصوروار ٹھہریں گے۔ وہ ہنوز بادشاہ سے بات ہی کر رہی تھی کہ ناتن نبی آ گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ دیکھ، ناتن نبی حاضر ہے۔ اور جب وہ بادشاہ کے حضور آیا تو اس نے منہ کے بل گر کر بادشاہ کو سجدہ کیا، اور ناتن کہنے لگا، اے میرے مالک بادشاہ، کیا تو نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ادونیہ بادشاہ ہو اور وہی میرے تخت پر بیٹھے؟ کیونکہ اس نے آج جا کر بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں کثرت سے ذبح کی ہیں، اور بادشاہ کے سب بیٹوں اور لشکر کے سرداروں اور ابیاتر کاہن کی دعوت کی ہے، اور دیکھ، وہ اس کے حضور کھا پی رہے ہیں اور کہتے ہیں، ادونیہ بادشاہ جیتا رہے۔ پر مجھ تیرے خادم کو اور صدوق کاہن اور یہویدا کے بیٹے بنایا اور تیرے خادم سلیمان کو اس نے نہیں بلایا۔ کیا یہ بات میرے مالک بادشاہ کی طرف سے ہے؟ اور تو نے اپنے خادموں کو بتایا بھی نہیں کہ میرے مالک بادشاہ کے بعد اس کے تخت پر کون بیٹھے گا؟ تب داؤد بادشاہ نے جواب دیا اور فرمایا
کہ بتسبا کو میرے پاس بلاؤ۔ سو وہ بادشاہ کے حضور آئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، جس نے میری جان کو ہر طرح کی آفت سے رہائی دی، کہ سچ مچ جیسی میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم تجھ سے کھائی اور کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد بادشاہ ہوگا اور وہی میری جگہ میرے تخت پر بیٹھے گا، سو سچ مچ میں آج کے دن ویسا ہی کروں گا۔ تب بتسبا زمین پر منہ کے بل گری اور بادشاہ کو سجدہ کر کے کہا کہ میرا مالک داؤد بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے۔ اور داؤد بادشاہ نے فرمایا کہ صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کے بیٹے بنایا کو میرے پاس لاؤ۔ سو وہ بادشاہ کے حضور آئے۔ بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جیہون کو لے جاؤ، اور وہاں صدوق کاہن اور ناتن نبی اسے مسا کرے کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور تم نرسنگا پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ پھر تم اس کے پیچھے پیچھے چلے آنا اور وہ آ کر میرے تخت پر بیٹھے، کیونکہ وہی میری جگہ بادشاہ ہوگا، اور میں نے اسے مقرر کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور یہودا کا حاکم ہو۔ تب یہویدا کے بیٹے بنایا نے بادشاہ کے جواب میں کہا آمین۔ خداوند میرے مالک بادشاہ کا خدا بھی ایسا ہی کرے، جیسے خداوند میرے مالک بادشاہ کے ساتھ رہا ویسے ہی وہ سلیمان کے ساتھ رہے، اور اس کے تخت کو میرے مالک داؤد بادشاہ کے تخت سے بڑا بنائے۔ پس صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کا بیٹا بنایا اور کریتی اور فلیتی گئے اور سلیمان بادشاہ کو داؤد بادشاہ کے خچر پر سوار کرایا اور اسے جیہون پر لائے، اور صدوق کاہن نے خیمے سے تیل کا سینگ لیا اور سلیمان کو مسا کیا، اور انہوں نے نرسنگا پھونکا، اور سب لوگوں نے کہا سلیمان بادشاہ جیتا رہے، اور سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے، اور انہوں نے بانسلیاں بجائیں اور بڑی خوشی منائی، ایسا کہ زمین ان کے شور و غل سے گونج اٹھی۔ اور ادونیا اور اس کے سب مہمان جو اس کے ساتھ تھے کھا ہی چکے تھے کہ انہوں نے یہ سنا، اور جب یوآب کو نرسنگے کی آواز سنائی دی تو اس نے کہا کہ شہر میں یہ ہنگامہ اور شور کیوں مچ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ابیاتر کاہن کا بیٹا یونتن آیا، اور ادونیا نے اس سے کہا بھیتر آ، کیونکہ تو لائق شخص ہے اور اچھی خبر لایا ہوگا۔ یونتن نے ادونیا کو جواب دیا کہ واقعی ہمارے مالک داؤد بادشاہ نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ اور بادشاہ نے صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کے بیٹے بنایا اور کریتیوں اور فلیتیوں کو اس کے ساتھ بھیجا، سو انہوں نے بادشاہ کے خچر پر اسے سوار کرایا، اور صدوق کاہن اور ناتن نبی نے جیہون پر اس کو مسا کر کے بادشاہ بنایا ہے، سو وہ وہیں سے خوشی کرتے آئے ہیں، ایسا کہ شہر گونج گیا۔ وہ شور جو تم نے سنا یہی ہے، اور سلیمان تخت سلطنت پر بیٹھ بھی گیا ہے۔ ماں سوا اس کے بادشاہ کے ملازم ہمارے مالک داؤد بادشاہ کو مبارکباد دینے آئے اور کہنے لگے کہ تیرا خدا سلیمان کے نام کو تیرے نام سے زیادہ ممتاز کرے اور اس کے تخت کو تیرے تخت سے بڑا بنائے۔ اور بادشاہ اپنے بستر پر سرنگوں ہو گیا، اور بادشاہ نے بھی یوں فرمایا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے ایک وارث بخشا کہ وہ میری ہی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے آج میرے تخت پر بیٹھے۔ پھر تو ادونیا کے سب مہمان ڈر گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہر ایک نے اپنا راستہ لیا، اور ادونیا سلیمان کے سبب سے ڈر کے مارے اٹھا اور جا کر مذبح کے سینگ پکڑ لیے۔ اور سلیمان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھ ادونیا سلیمان بادشاہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس نے مذبح کے سینگ پکڑ رکھے ہیں، اور کہتا ہے کہ سلیمان بادشاہ آج کے دن مجھ سے قسم کھائے کہ وہ اپنے خادم کو تلوار سے قتل نہیں کرے گا۔ سلیمان نے کہا اگر وہ اپنے کو لائق ثابت کرے تو اس کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرے گا، پر اگر اس میں شرارت پائی جائے گی تو وہ مارا جائے گا۔ سو سلیمان بادشاہ نے لوگ بھیجے اور وہ اسے مذبح پر سے اتار لائے۔ اس نے آ کر سلیمان بادشاہ کو سجدہ کیا، اور سلیمان نے اس سے کہا اپنے گھر جا۔